الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین۔ آپ بھی حضرات سے گزارش ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے جو مجلس کے آداب ہیں، اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علماء کرام نے فرمایا کہ حدیث کے جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس پر درود شریف بھیجنا چاہیے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ کہیں، مستحب تو یہی ہے کہ، اور واجب یہی ہے کہ ایک دفعہ کہہ لیا جائے، تو کم از کم ایک دفعہ ہم کہہ لیں اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور بات سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے مواخذہ نہ فرمائے، اللہ تعالی ہماری کم و بیشیاں معاف فرمائے، اور ہم نے جو ایک اس چیز کو شروع کیا ہے اپنی رحمت و فضل سے، محض اپنے کرم سے اس کو اپنی منزل پر پہنچائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق نصیب فرمائے۔ ہم نے پچھلے جو سیشن تھا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا وہ حصہ کور کیا تھا جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرف الفجار کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ معاہدہ مجھے کہا گیا تو میں سرخ اونٹوں کے بدلے میں بھی اس معاہدے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پچھلا حصہ وہ حصہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں۔ اب ہم عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کا حصہ ایونچولی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی نبوت سے پہلے کے سال، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 سال کی زندگی سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 35، 36، 35، 36 سال، 37 سال کی عمر، اور وہی سے پہلے کے بالکل حالات کے میجر ایونٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس پورے 6-7 لیکچرز میں پچھلے وہ تمام کے تمام مراحل کو طے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا، اور ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس پاک طریقے سے جو ہے وہ گزارا، مطلب بچایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے خود تربیت کرنا چاہی، اور کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے والدین کا سایہ چلا گیا، دادا کا سایہ چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پروٹیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ کل ایک بڑے زبردست ایک چھوٹا سا جملہ ایک صاحب نے بھیجا، اور واقعتاً بہت خوبصورت تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، کہ ایک بابا جی کہا کرتے ہیں کہ بیٹا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور محبت کے بغیر انسان کہیں بھی پہنچ جائے مگر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی دنیا کی زندگی کی آپ جتنی بھی ترقیاں پا لیں، لیکن اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ادب ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی منزلیں پالیں، دنیا کے بڑی سے بڑی ترقی یافتہ چیزوں لوگوں میں ہمارا شمار ہو، ہم ون آف دا بیسٹ انٹلیکچوئلز ہم کہلائیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور انہی کے ذریعے ہمیں دراصل اللہ کا پتہ چلا ہے۔ تو بہت خوبصورت بات تھی، اس لیے میں نے آج کے لیکچر کے لیے رکھ لی تھی۔ کسی اور نے اب ہم نے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم وہ تمام کے تمام ایونٹس کو اس کو دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نبوت کی زندگی سے پہلے کے ہیں بالکل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی شاید جو نکاح ہوا اس کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل نبیوں کے بارے میں ایک بات اہم یہ ہے کہ نبی چاہے ان پہ نبوت کا نہ مبعوث ہوئے ہوں نبی، لیکن اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی ان نبیوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور یہ اپنے اس وقت کے ولی کامل ہوتے ہیں نبوت سے پہلے بھی۔ اور جو دنیا کے ولی اور ولایت کے درجے پر جو لوگ پہنچتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے مقابل ان انبیاء کی ولادت کے یعنی نبوت سے پہلے بھی یہ جو جس لیول کے ولی کامل ہوتے ہیں، یہ تمام جو دنیا کے ولی اولیاء ہیں وہ بھی اس درجے ان کے پیروں کے خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے ان سے امت کی اصلاح کا کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لینے ہوتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، یعنی انسان کو اس دنیا میں بھیجا اپنے ٹیسٹ کے لیے، اور انبیاء کو بھیجا کہ انسانوں کو بچائے اور انسانوں کو وہ رستہ بتائے اور وہ صحیح راہ دکھائے اور اپنی اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی پروٹیکشن خود کرتے ہیں، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کے
نبوت سے پہلے بھی جو ہے وہ ولی کامل ہوتے ہیں اور صدیق ہوتے ہیں. ان کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے، ان کے معاملات میں صداقت ہوتی ہے، ان کی زندگی تمام خرافات سے پاک ہوتی ہے، ان کی زندگی میں تمام کی تمام وہ چیزیں جو کہ ایک عام انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی موقع موجود ہیں. آپ علیہ السلام قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خصوصاً ارشاد فرماتا ہے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَّانًا. تو یہ تمام کی تمام آیات قرآن کریم کی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان انبیاء علیہ السلام کی حفاظت اور ان انبیاء علیہ السلام کی کس طرح سے پروٹیکشن، اور وہ اس وقت کے اپنے ولی کامل ہوتے ہیں. یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کو دور جو اگنورنس کا دور تھا، اور آپ علیہ السلام پہ نبوت نہیں آئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ نے شرک سے دور رکھا تھا. آپ علیہ السلام کو شرک سے دور رکھا تھا. آپ علیہ السلام کو نفرت تھی ان آئیڈل سے، ان بتوں سے. اور ابن ہشام کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی اللہ نگرانی فرماتے، اور اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ان تمام گندگیوں سے بچائے رکھا جو کہ نبوت کے اعجاز کے برابر نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہو چکا، یعنی اللہ تعالیٰ کہ نبوت سے، کیونکہ اللہ نے نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا مرد کامل بنایا کہ ان کے حسن اخلاق، ان کا حسب نسب، ان کی صداقت، آپ تمام چیزوں میں سب سے آگے تھے، اور آپ فحش چیزوں سے بالکل دور تھے. یہ تمام واقعات جو ہیں وہ یہ تمام باتیں سیرت ابن ہشام میں آتی ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کبھی بتوں کو پوجا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہ کبھی کسی کو بتوں کی عبادت کی اور نہ میں نے کبھی شراب پی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی نبوت سے پہلے بھی ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا. یہ ابو نعیم کے اندر بھی ہے اور خصائص الکبریٰ کے اندر بھی روایت موجود ہے. اسی طرح مسند ابن احمد میں ابن عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک ہمسائے نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات اور عزا کی پرستش نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں کبھی لات اور عزا کی پرستش نہیں کروں گا. یعنی آپ علیہ السلام کا جب نکاح ہو گیا تھا اس کے وقت بھی آپ علیہ السلام، اور اس وقت آپ علیہ السلام پہ نبوت کے آثار نہیں تھے، لیکن آپ نے اس وقت ڈینائل کیا کہ میں نے ان کی عبادت نہیں کی. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے زید بن حارث کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ طواف کر رہا تھا، اور اس زمانے میں طواف کرنے کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے اندر جو حرم کے اندر لوگ برہنہ نیکٹ طواف کرتے تھے، اور اسی طرح جب طواف کرتے تھے دو بتوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جاتے تھے. ان دو بتوں کا نام تھا اساف اور ایک کا نام تھا نائلہ. تو زید بن حارث جو تھے وہ انہوں نے بھی اسی طرح بتوں کو ہاتھ لگانا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ علیہ السلام نے انہیں منع کیا، اور آپ علیہ السلام نے خود ان سے دوری اختیار کی، یعنی ان بتوں سے دوری اختیار کی. اس کے بعد حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم اس کے بعد کبھی ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا. یہ جو روایت ہے یہ حاکم کی روایت ہے، اور اس کو حاکم کہتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے سنا کہ مجھے جاہلیت میں مجھ کو جاہلیت کی کبھی کسی بات کا خیال نہیں آیا. یعنی آپ علیہ السلام، کیونکہ میں نے آپ کو، ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے جب لیکچر پڑھے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص واقعہ آیا تھا شق صدر کا، جب جبرائیل آئے اور آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چیرا اور آپ علیہ السلام کے جو دل کا نکالا، اور اس کے بعد جو ایک بلیک اسپاٹ تھا اس کو ریموو کر دیا. تو یہ تمام باتیں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکی تھی. پیچھے آپ علیہ السلام کی مہر نبوت لگائی اور آپ علیہ السلام کو پروٹیکٹ کیا اس بات سے کہ آپ علیہ السلام کسی غلط بات کی طرف جائیں. آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انتظام کر دیا. تو علی رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ کو جاہلیت میں بھی کبھی کسی بری بات کا خیال نہیں آیا. صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ مجھے بچایا.
اس کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن میں بکریاں چراتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب بکریاں چراتے تو کسی نے کہا کہ فلاں آج گھر کے اندر شادی اور وہاں کچھ گانے بجانے ہوں گے اور کچھ روایات جو ان کا کلچر ہوگا اس زمانے کا ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بکریاں اپنے ساتھی کو دیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس جگہ پہنچ گئے. جب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقت سے پہلے پہنچ گئے. اب جب یہ پروگرام اس وقت جب وہ وقت ہوگا اسٹارٹ ہونے کا وہ اس وقت اسٹارٹ نہیں ہوا ہونا جیسے ہی وہ سب کچھ جو ایونٹ تھا جو خرافات تھیں جو غلط باتیں تھیں وہ اسٹارٹ ہو ہی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کو پروٹیکٹ کر دیا یعنی بند کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوتے رہے. وہاں پر وہ ایونٹ ختم ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہی نہیں ہوئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا تھا. آپ نے ساتھی کے پاس پہنچے دوسرے دن. آپ کے ساتھی نے پوچھا کیا ہوا کیا ماجرا ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مجھے نیند آ گئی. جب دوسرے دن پھر یہی ایونٹ ہونا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر پہنچے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کو پروٹیکٹ کر دیا کہ غلط بات آپ کے کانوں میں نہ جائے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر نیند طاری ہو گئی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میرے دل میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبری شخص سے سرفراز کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو ایونٹس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اس کے بعد سے بالکل اس چیز کا خیال ہی نکل گیا. یہ حدیث مسند ابن بزار میں بھی ہے اور اسحاق بن روایہ وغیرہ میں بھی اس کو مذکور ہے. اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کی سند جو ہے وہ متصل ہے اور حسن ہے. آگے کچھ اور واقعے بھی آئیں گے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں ذکر کا پتہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نبوت سے پہلے بچا کے رکھا. یہ وہ پاکیزہ زندگی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج کا وہ حصہ آتا ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کو اختیار کیا. اور جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تجارت کرتے تھے آپ کے دادا تجارت کرتے تھے آپ کے والد تجارت کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی پیشے کو اختیار کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنے لگے اور اس سلسلے میں آپ کے کئی سفر ہوئے مکے سے باہر تجارت کے لیے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انسان تجارت کرتا ہے تو انسان کا میل ہوتا ہے انسان کی ڈیلنگز ہوتی ہیں انسان کا ایکچولی مورل کریکٹر جو انسان کا مین کریکٹر ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی آپ نے فرمایا الدین و معاملہ دین جو ہے معاملات کا نام ہے. عبادت انسان انفرادی طور پر اپنی کرتا ہے. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں دو کہ نماز کے ایک انفرادی اور اجتماعی اثر دونوں ہیں لیکن اصل مقصد لیکن جب معاملات انسان کرتا ہے جب اس کا اخلاق کا پہلو آتا ہے جب وہ ڈیل کرتا ہے کاروباری تو وہاں انسان کی اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اور آج حقیقت میں ہم دیکھ لیں تو ہم لوگوں کی ڈیلنگز کا کیا حال ہے ہم خود جانتے ہیں. میں اس کے بارے میں مزید کوئی تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات اتنے زبردست تھے اتنے خوبصورت حسن معاملات تھا کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہنے لگے اور پورے مکے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے نام سے جانے لگے. اس کے بارے میں متعدد روایات آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے کوئی معاملہ ڈیل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک واپس آتا ہوں اور اس ڈیل کا ہم فائنلائز کرتے ہیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھول گئے اور وہ اس بارے میں ان کو یاد نہ رہا. جب یاد نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے جب وہ واپس ان کو یاد آیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میں 3 دن تک تمہارا انتظار کرتا رہا. یعنی کیونکہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا اور تم نے کہا میں ابھی آتا ہوں میں 3 دن تک اس جگہ موجود رہا اور 3 دن تک میں نے تمہارا انتظار کیا. لامحالہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایکسٹرا آرڈنری معاملات کی مثال تھی اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پورے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر بالکل کوئی
اثر نہیں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ناگوار گزرا ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نے غصے کا اظہار کیا ہو کہ تم کیوں نہ آئے. اگر ہم اپنی حالات دیکھ لیں تو ہم ذرا سا کوئی 5-10 منٹ انتظار، وہ 5-10 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح کی جو ہے وہ اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے ایک اور صحابی کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک اور صحابی ہیں، وہ صائب رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور صحابہ نے ان کی معاملات کی تعریف کی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جانتا ہوں، اور آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ کے ساتھ تجارت کی ہے اللہ کے رسول، اور میں نے آپ کے وہ معاملات دیکھے نبوت سے پہلے بھی کہ آپ کا معاملات کتنے خوبصورت تھے. یہ بھی واقعہ جو ہے بھی روایت جو ہے وہ ابو داؤد میں آتی ہے. اسی طرح قیس بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی، یعنی وہ وٹنس تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کا، اور یہ روایت صحابہ میں آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات میں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی انفرادی زندگی، آپ کا پاک رہنا، آپ کا صاف رہنا، آپ کا خرافات سے اللہ نے آپ کا بچانا، آپ کا شرک سے نفرت کرنا، مشرکوں سے نفرت، آئیڈل سے بیزاری. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پروفیشنل اپنی ایک آپ نے تجارت اختیار کی تو آپ کے معاملات نکھر کے آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے مشہور ہو گئے صادق اور امین کے نام سے. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ مکے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی تھیں. آپ کی تجارت مشہور تھی، آپ مشہور خاتون تھی مکے کی کہ جو بزنس کرتی تھیں اور بڑی بزنس مین تھیں. ان کی بزنس کا یہ عالم تھا، ٹریڈ کا، تجارت کا، کہ مکے کا قافلہ ایک طرف تھا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ہماری اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا قافلہ ایک طرف تھا. اب اس سے پہلے کہ میں یہ اس واقعے پہ دوبارہ آگے کی طرف چلا جاؤں، میں نے یہ سوچا کہ جب ساتھ کے ساتھ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھی کچھ احوال ہم جو ہے وہ دیکھ لیں، تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری والدہ ماجدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی کچھ پتہ چل جائے. ام المومنین اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بالاجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، یعنی اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی نہیں تھی. اور یہ بالاجماع یعنی امت میں اس کا کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ مرد اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی تھی، اور اس میں اسلام سے پہلے کوئی مقدم نہیں. ایک روایت ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے. وہ اس لیے اسلام لائے، وہ علماء اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام پہلے مسلمان مرد تھے، اس وجہ سے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اس لیے اسلام لے آئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے گھر میں بڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ پایا تھا اس لیے اسلام لے آئے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل ایک آزاد مسلمان الگ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو اس لیے وہ پہلے، اور وہ بالکل ایک مرد تھے بالغ، ایک سرداری، ان کی ایک مقام تھا، تو اس لیے ان کا نام ایک پہلے مرد کی صورت میں آتا ہے. لیکن جس شخص نے بنی نوع انسان میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش سے تھی. ان کے والد کا نام جو تھا وہ خولید تھا، اور ان کی ماں کا نام فاطمہ تھا. اور سلسلہ نسب میں جو اگر ان کی جو نام ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصی پر جا کر، یعنی اگر آپ میرے پاس اس پریزنٹیشن کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ خدیجہ بنت خلید بنت اسد بنت عبد العزہ اور بنت قصی. اور یہ قصی وہ چین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا خاندان ایک ہو جاتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مورل کریکٹرز بہت ہائی تھے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہو گئیں. یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب مل رہا ہے صادق اور امین کا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب مل رہا ہے طاہرہ کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے
اور امین امانت دار، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے لقب طاہرہ کا، آپ طاہرہ کے نام سے مکے میں مشہور ہوئی، یعنی مطہر پاک سے مشہور ہوئی. تو یہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے ہی یہ سارا نظام تھا جو کہ بن رہا تھا. اس کے علاوہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے 2 نکاح ہوئے، اور ان میں پہلے جو نکاح ہوا آپ کا وہ ابو حالہ بن زرع تمیمی سے ہوا، جن سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہند اور دوسرا کا نام تھا حالہ. اور ہند اور حالہ جو تھے یہ دونوں مسلمان ہوئے اور یہ دونوں صحابی تھے. اور ہند ابن حالہ کے بارے میں یہ نہایت فصیح و بلیغ تھے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور احوال کے متعلق حدیث ملتی ہے. اگر کسی نے مولانا طارق جمیل کا بیان سنا ہو جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، ایک جسم کو کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شانہ تھا، کس طرح چہرہ تھا، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت مولانا طارق جمیل نے ہند ابن حالہ ہی کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد جب ابو حالہ کا انتقال ہوا تو آپ کی دوسری شادی جو تھی وہ عتیق بن عائز مخزمی سے ہوئی. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور یہ بھی اسلام لائیں اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور یہ بھی مشرف با اسلام ہوئی، یعنی صحابیہ بنی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور تینوں جو تھے وہ مشرف با اسلام ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نکاح کے وقت آپ سے شوق پیدا ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں نکاح ہوا، اس کا تذکرہ ابھی آ جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سے جتنی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہوئیں، صرف ابراہیم کے علاوہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، میں ایک منٹ ذرا تمام لوگوں کو میوٹ کر دوں ورنہ میرے لیے مسئلہ رہے گا. جتنی اولادیں تھیں حضرت خدیجہ، وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئیں، اور ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم اور اما فاطمہ رضی اللہ عنہا اجمعین، اور اس کے علاوہ 2 لڑکے 2 بیٹے پیدا ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال جب نبوت کے 10 سال ہو گئے، یعنی ہجرت سے 3 سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ مکہ میں ہجوم کے مقام میں دفن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آپ رضی اللہ عنہ کو اتارا. اس وقت نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی، یا اس وقت وہ اس کا حکم نہیں آیا تھا. 25 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں، اور 65 سال کی عمر میں اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. آپ کے فضائل میں بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام ہے. یعنی اللہ کی طرف سے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سلام کا دعوت نامہ آیا، اور ان کو جنت میں ایک محل کی بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک جنت میں محل دیا جائے گا جو کہ موتیوں کا ہوگا، اور اس محل میں کوئی شور و غل نہ ہوگا، اور نہ کوئی مشقت ہوگی اور نہ تکلیف ہوگی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی. نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جواب دے کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تو خود ہی قدوس اور سلام ہے، یعنی اللہ پر سلام بھیجا جائے، البتہ اے جبریل آپ پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، اور آپ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں، جن کے طفیل مجھ پر یہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں. یعنی آپ نے سلام پیش کیا، یعنی آپ اللہ تو سلام موجود ہیں، جبریل کو بھی سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجی، اور آپ کو کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، اگر آپ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سبحانہ کا کسی کو سلام کہلا کر بھیجنا یہ فضیلت اور منقبت کی بات ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کوئی شریک نہیں. یعنی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مناقبت میں جن کو اللہ کی طرف سے سلام آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو بشارتیں ہوئیں، یہ کیوں نہ ہوتی کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. اور ہم آگے جا کے حالات میں دیکھیں گے کہ کس قدر سخت حالات مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے. اس میں اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وہ ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ شاید ہی کوئی
شخص اس چیز کو کر پاتا کہ اپنا سب کچھ ختم کر دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں. جیسے میں نے کہا کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کاروباری لحاظ سے بہت مشہور تھی. ہم واقعی کیونکہ ہم نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کر لیا تاکہ ہمیں ان بزرگوں کی قیمتوں کا اور ان کی قربانیوں کا پتہ چلتا رہے کہ کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مشہور ہو گئے تھے مکے میں صادق اور امین، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار تھا، کاروبار پھیلا ہوا کاروبار تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ کیوں نہ آپ میرے کاروبار کو سنبھالیں اور میں آپ کو اپنے ساتھ کاروبار، آپ میرا جو کاروان ہے، جو کہ میرا تجارتی قافلہ جاتا ہے، اس کی آپ دیکھ بھال کریں، اس کو لے کے چلیں، اور میں آپ کو اور معاوضہ دوں گی، یعنی بڑا معاوضہ دوں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بزنس کے اوپر لے جانے کی حامی بھر لی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلا قافلہ لے کے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا قافلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، یہاں شام کے لیے نکلے. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شام کا دوسرا سفر تھا. پہلا سفر ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوا تھا جب آپ اپنے چچا کے ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، اور آپ جب بصرہ کے شام کے مقام پر پہنچے تھے تو آپ کو واپس کر دیا گیا تھا، اور آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو شام نہ لے کے جائیں، جہاں پر 3 روایتیں آئیں کہ ابو طالب نے یا تو ان کو واپس بھیج دیا، یا پھر اپنا سامان وہیں پر بیچ کے واپس چلے گئے، یا پھر خود وہ چلے گئے شام، واپس رسول کو بھیج دیا، یا یہ ایک روایت تھی کہ شام لے کے گئے لیکن بارڈر سے ہی واپس آ گئے. تو مختلف روایات موجود تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دوسرا سفر سیریا کی طرف تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیریا کی طرف نکلے ہیں تو قریش کا قافلہ آپ کے ساتھ تھا، آپ بحیثیت امانت دار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کے نکلے. اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بصرہ کے مقام پر پہنچے، اور جب بصرہ کے مقام پر پہنچے تو آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، آپ نے آرام کے لیے لیٹے. تو وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام تھا نستور. یہ نستور جو تھا، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں کوئی اور نبی نہیں اترا. یعنی اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس درخت کے نیچے دیکھا، اور اس نے دیکھنے کے بعد اپنی کتابیں اس کو پتہ ہوں گی، علم پتہ ہوگا، اور اس نے کہا کہ واللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب تک یہاں پر کوئی اور نبی نہیں اترا. ابن سعد کی روایت میں عیسیٰ کا لفظ نہیں ہے، لیکن علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس کلام کے یا تو یہ معنی ہیں جو ابھی میں نے بتائے ہیں، یا یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اترے. یعنی دوسرا مطلب جو ہے وہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص آیا ہی نہیں، اور وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو آئے. اس کے بعد اس نے جب رسول وسلم کو دیکھ ہی لیا تھا تو اس نے رسول وسلم کے احوال پوچھے. تو میسرہ، اچھا یہ میسرہ وہ شخص تھا جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ غلام تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کی معاونت کرنا، اور ان کو دیکھنا کہ کیسی ان کی کاروبار کرتے ہیں، کیسی ڈیل کرتے ہیں، تو ان کو بھیجا تھا. اچھا جب اس نستور نے کچھ احوال پوچھنے چاہے تو میسرہ نے کہا کہ یہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ ہی آئے، اس قافلے کو لے کے چل رہے ہیں. تو میسرہ سے اس نے سوال کیا کہ تم ان کی آنکھوں کے آگے سرخی دیکھ رہے ہو؟ تو آنکھوں میں سرخی دیکھ رہے ہو؟ تو میسرہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ سرخی ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو سرخ ہیں یہ ان کی کوئی وقتی یا کوئی بیماری یا کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی آنکھیں مستقل ان کی آنکھوں پہ سرخی مائل رہتی ہیں. تو اس پر اس نستور نے کہا ہوا نبی وہو آخر الانبیاء، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے. یعنی اس نستور نے جو تھا وہ ڈکلیئر کیا کہ یہ آخری نبی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے.
جب خرید و فروخت میں سیریا کا جب آپ کا سفر تھا تو آپ اس میں مشغول ہوئے، تو آپ کا ایک ڈسپیوٹ ہوا، آپ کے ساتھ ایک شخص جو تھا وہ جھگڑا کرنے لگا، اور جھگڑا کرنے لگا ایک معاملے کے اوپر، اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو، تم جو ہے وہ لات، اور اگر تم صحیح ہو تو تم لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور جب بھی میرا لات اور عزیٰ سے گزر ہوا ہے میں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، اور میں ان کے پاس سے نہیں گزرا. جب اس شخص نے یہ سنا تو یہ شخص کہنے لگا کہ آپ بالکل سچے ہیں، آپ صادق ہیں. اور اس شخص نے کہا واللہ یہ وہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا آیا ہے. یعنی وہ شخص کیونکہ سیریا کا میں تھا، اور سیریا کے بارے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے علماءوں کو پتا تھا، ان کو وقت کا بھی اندازہ تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، ان کو چیزوں کا بھی اندازہ تھا، تو وہ یہ کتابیں اور علم پڑھے ہوئے تھے. جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال دیکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیلنگ دیکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح سے جس طرح اٹھنا بیٹھنا معاملات کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لات اور عزیٰ سے بالکل بیزاریت اختیار کرنا، تو اس نے کہا کہ یہ ہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں جس کے علماء ہمیں کہتے تھے. اچھا میسرہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے وقت میں تھا، تو وہ ان تمام عجائب و غرائب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہو رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا. اور اس نے ایک بات اور بھی نوٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر خاص ایک ابر رہتا ہے، یعنی کوئی ایسی مخلوق یا کوئی فرشتے ہیں جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ابر ڈھانک کے رکھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے رکھتے ہیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے سفر میں بڑا زبردست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تجارتی وہ رہا. عمومی طور پر تو قافلے جاتے تھے، اپنا سامان بیچ کے آ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ کیا یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سامان لے جا کے وہاں بیچا، اور وہاں سے سامان لے کر بیچ کے پیسے لے کے نہیں آئے، بلکہ رقم لے کے نہیں آئے، بلکہ آپ نے وہاں سے سامان خریدا اور مکے کے لیے بیچنے کے لیے پلان کیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی اتنی زبردست تھی ایز اے ٹریڈر کہ آپ نے ڈبل فائدہ اٹھانا چاہا. اور یہ جو تھی آپ کی جو پلان، ایونچولی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ تو اتنے تجربے کار نہیں تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی وہ تمام کی تمام ایکسٹرا آرڈنری باتیں تھیں جو کہ اوروں سے مختلف تھیں. اب اس سفر سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے ڈبل فائدہ ہوا. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس جو ہے وہ مکہ کی طرف پہنچے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہی ہو رہے تھے شام سے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بالا خانے سے یعنی اپنے اوپری والے حصے سے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ساری دنیا میں دھوپ ہے، لیکن کچھ فرشتے کچھ ایسا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سایہ کیا ہوا ہے. تو اس نے اپنے جو آس پاس کی عورتیں تھیں ان کو بلایا اور کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو، ان کو دیکھو، اللہ کے رسول کو دیکھو کہ یہ کس طرح کے ہیں. تو وہ تمام عورتیں بھی تعجب کرنے لگیں. بعد ازاں اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بہت جس بات پر آپ سے طے ہوا تھا اس سے زیادہ آپ نے دیا. آپ خود بہت زیادہ فائدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس سفر سے ہوا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کے تمام احوال خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھے میسرہ سے کہ بھی تم نے ان کو کیسا پایا. تو میسرہ نے ان کو جواب دیا کہ بھئی ہم یہاں تو سفر سے نکلے ہیں، وہاں بصرہ پہ پہنچے تو یہ نستور کا واقعہ ہو گیا. اس نے بتایا کہ یہ تو نبی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ جہاں میں دھوپ میں جاتا ہوں ابر کچھ فرشتے ہیں، کچھ ابر سا ہے، ان کے اوپر سایہ ہوا ہوتا ہے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی یہ سارے واقعات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ جب آ رہے ہیں تو کچھ ملائک سے ہے، کچھ فرشتے ہیں جو کہ ابر ڈالے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اما خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ ان میں یہ احساس پیدا ہوا آپ کی امپورٹنس، اور یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جو ہیں وہ ایک عام انسان نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ خاص چیزیں ہیں جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہی ہیں. اب اس بارے میں ایک اہم نقطہ آتا ہے، اور وہ نقطہ آتا یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی تو انبیاء کو دیکھ سکتا ہے، لیکن میسرہ نے کیسے فرشتوں کو ملائک کو دیکھ لیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیسا ملائک کو دیکھ لیا. تو اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ علماء نے سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ عام انسان کا جو ہے وہ ملائک کو دیکھ لینا،
یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو روایتوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں خود ہے کہ مریم رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تھی، یا جن کو ہم مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں کچھ حضرات، تو انہوں نے خود جبریل کو دیکھا. قرآن کریم میں جبریل ان کے پاس حاضر ہوا اور وہ ڈری اور کہا مجھے پیچھے رہو، انہوں نے خود مجھ دور رکھنا چاہا کہ میں پاک دامن ہوں. تو وہاں تو جبریل کا خود دیکھنا ثابت ہے قرآن کریم میں. پھر بخاری کے اندر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کرامن کاتبین کو، جو ملائک آپ کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ہوتے ہیں ہر انسان کے اوپر، بخاری میں خود موجود ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے ان ملائک کو دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب شق صدر کا واقعہ ہوا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے جو تھے، اولادیں تھیں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شق صدر کا واقعہ دیکھا. تو یہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں تھا کہ مطلب کہ انسان یہ بولے کہ ڈینائل کر دے کہ جی انبیاء کے علاوہ ملائک نظر نہیں. انبیاء کے علاوہ بھی ملائک کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تھے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی لوگوں کو نظر آ جاتے تھے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ جو سایہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ملائک کا کرنا، یہ مستقل نہیں تھا، بلکہ اوکیشنلی ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، کبھی ظاہر ہوتا تھا کبھی ظاہر نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سی احادیثوں میں بھی، اور بھی احادیثوں میں آتا ہے کہ جب سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھوپ پڑنے لگی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے سایہ کیا. اس کے علاوہ اور بھی غزوہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کپڑے سے سایہ کیا گیا. یعنی کہ یہ سایہ کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرشتوں کا مستقل نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معجزاتن، کبھی معجزے کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں بھی ہوتا تھا. اب جب یہ تمام واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح کے واقعات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس زبردست آپ کا بزنس آپ نے جو کیا وہ ایکسٹراڈنری، آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ ایکسٹراڈنری، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایکسٹراڈنری، آپ کا چلنا ایکسٹراڈنری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام راہب کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے، میسرہ دیکھ رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ ملائک صاحبان ڈالے ہوئے ہیں، کوئی شخص جھگڑا کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتب میں دیکھا ہے آپ نبی ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں شوق پیدا ہوا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ خود بھی بہت پڑھی لکھی خاتون تھی. تو وہ انہوں نے جا کر، ایک شخص تھا مکہ میں ورقہ ابن نوفل، یہ ورقہ ابن نوفل کے پاس جا کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے معاملات ہوئے. تو ورقہ ابن نوفل نے، عیون الاسراج کے اندر آتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ اگر اے خدیجہ تم جو واقعات مجھے بتا رہی ہو یہ سچے ہیں، اور جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے، اور یہ سب کچھ اگر یہ صحیح ہے، تو پھر اس امت کے اندر ایک نبی آنے والا ہے، اور یہ وہ نبی ہے. اور میں اپنے علم سے یہ خوب جانتا ہوں کہ ہم انتظار میں ہیں، اور یہ زمانہ قریب ہے کہ یہ اسی وقت میں یہ انبیاء آنے والے ہیں. اب جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب سنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام کی تمام فزیکل ایکٹیویٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ چکی تھی، معاملات کر چکی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال دیکھ چکی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح کا شوق پیدا ہوا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام دے کے بھیجا، کہ نکاح کا پیغام دے کے بھیجا. ان خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بھئی آپ نکاح کیوں نہیں کرتے، آپ 25 سال آپ کی عمر ہو گئی. انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھئی میرے پاس نہ میرے مالی اتنے حالات اچھے نہیں، اس سے کون نکاح کرے گا اس وقت، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں اپنے چچا کے ساتھ رہتا ہوں. تو ان خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے مشورہ کیا ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حامی بھری. اور ٹھیک 2 مہینے 25 دن تاریخ میں آتا ہے اس کے بعد، جب آپ سفر سے شام سے واپس ہوئے ہیں، اس کے بعد اما خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور چچا تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، وہ شریک ہوئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر بن اسد، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، یہ شریک ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے، ان کا انتقال جو تھا وہ حرب الفجار، جس کے ہم نے جنگ کا پہلے ذکر کیا تھا، اس سے پہلے انتقال ہو چکا تھا.
بعض روایات میں آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد نے شرکت کی، لیکن علماء کا اس بارے میں انکار ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ صحیح قول نہیں ہے. صحیح قول یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا نے شرکت کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. ابو طالب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہے ابو طالب کے آگے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ ابو طالب کا انتقال کفر پہ ہوا ہے، اس لیے ان کے آگے رضی اللہ عنہ نہیں لکھا جا سکتا. اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ کم عذاب انہی کو ہوتا ہے. تو عذرائے کرم اس کو میں بھیجنے سے پہلے کریکٹ کر لوں گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب نے جو ہے وہ خطبہ پڑھا. روضۃ العنف جو کتاب ہے اس کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا اما بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو قریش میں ہیں، جو ان کا شرف اور فضیلت اور عقل ہے وہ سب پر بھاری ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کا نسب کمپیئر کیا جائے گا تو آپ بھاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے اخلاق کی بات کی جائے گی تو آپ بھاری ہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میں کم ضرور ہیں، لیکن یہ مال زائل ہونے والی چیز ہے اور یہ ایک سایہ ہے جو کہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی جو اخلاق ہے اور انسان کے جو خاندان ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ فضیلت والی ہیں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ رسول وسلم کا نکاح جو ہے وہ آپ علیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک روایت میں آتا ہے کہ مہر جو تھا وہ 20 اونٹ طے ہوا سیرت ہشام میں، اور حافظ ابن بشیر میں بتاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 اوقیہ چاندی پر جو ہے وہ ایگری کیا ہے، آپ کا مہر پہ نکاح ہوا. تو دونوں روایتیں موجود ہیں. تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنے لگے، اور انہی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولادیں تھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی تمام اولادیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہی پیدا ہوئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال ہوئی تو ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ تھا مکے کی کعبے کی تعمیر کا. اصل میں ہوا یہ کہ اب پہلی تعمیر جو تھی وہ کعبے کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان آیا، سب کچھ ختم ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جس کا ہم نے تذکرہ کر لیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی. اس کے بعد مکے کی جو حرم کی عمارت تھی وہ کمزور ہو رہی تھی، سیلاب آ جاتے تھے، سیل آ جاتا تھا، تو عمارت جو تھی وہ بوسیدہ ہو رہی تھی اور چھت بھی نہیں تھی. تو اس وجہ سے ہم نے پہلے اس کا احوال پڑھے تھے، پوری میں نے ڈیٹیل بھی بتائی تھی، کیا ہائٹ تھی، کیا اس کی سائز تھا. تو بہرحال اثر نو تعمیر نہیں ہوئی تھی. تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اثر نو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور دارالندوہ میں قریش کے سرداروں کی میٹنگ ہوئی. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پرابلم یہ آیا کہ قریش اس طرح کا گھر بنانا جانتے نہیں تھے. وہاں پر مٹی کے گھر تھے، اور تاریخ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حرم کیونکہ اسکوائرش شیپ میں تھا اور ایک طرف سے گول تھا تو اس تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا، تو انہوں نے اس حرم کے تقدس کی وجہ سے اپنے گھر اسکوائر نہیں بنائے تھے، گول بناتے تھے. تو وہاں پر مٹی اور گارے سے گھر بنتے تھے، تو وہ پتھروں سے گھر کا ان کا تجربہ نہیں تھا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جدہ کے پاس، جو کہ جدہ جب مکہ کے ساتھ ہی تھا، اس علاقے میں ایک سمندری جہاز آیا اور وہ آ کے ٹوٹ گیا. تو جب ولید بن مغیرہ اور قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے اس جہاز کو جا کے انہوں نے سوچا کہ بھئی لکڑی ہے، لکڑی کی ہمیں ضرورت پڑے گی مکے کے حرم کی تعمیر کے لیے، کعبے کی تعمیر کے لیے. تو انہوں نے وہ لکڑی کا جہاز جا کے خرید لیا، لکڑیاں خرید لی. لیکن اب مسئلہ یہ آیا کہ اس کو بنائیں کیسے، کیونکہ قریش جانتے نہیں تھے کارپینٹر کا کام یا لکڑی کا کام. تو یہ بھی اللہ کا نظام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب مہیا ہو رہے تھے. تو قریش یہ کہنے لگے کہ بھئی دیکھو ہماری نیت تھی تو یہ جہاز آ کے ٹکرا کے آگے یہاں آ گیا، اب ہمیں بندے کی ضرورت تھی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قطبی ٹرائب کا ایک غلام تھا، قطبی قبیلے کا ایک غلام تھا، وہ حرم کے پاس آیا. تو اس نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں بنانا، لکڑی کا کام کرنا، اور میں حاضر ہوں. تو وہ حاضر ہو گیا. اب اس سلسلے میں ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ اب یہ مکے کی تعمیر جو تھی وہ کا ہوا کہ اب ہمیں مکے کی تعمیر کرنی چاہیے اور کنسٹرکٹ کرنا چاہیے. لیکن لوگ جو تھے وہ پریشان تھے کہ بھی مکے کو حرم کی تعمیر مکے کی حرم کی تعمیر جو ہے اگر ہم کریں گے تو اس کو گرانا پڑے گا. اب گرانا پڑے گا تو گرائے کون؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے گرایا تو اس سے پہلے ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں کنسٹرکٹ کرنا ہے تو ابو وہب
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کی طرف سے رشتہ دار تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کی طرف سے چچا تھے، مطلب والدہ کی طرف سے انکل تھے، انہوں نے ماموں تھے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے خطبے میں کہا کہ دیکھو بھائی، ہم جو ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تو یہ تعمیر میں جو کچھ خرچ کیا جائے گا وہ کسب حلال سے ہونا چاہیے. اور کسب حلال کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ بھئی کسب حلال مال کیا ہو، کہ وہ مال جو کہ زنا اور چوری اور سود وغیرہ کا پیسہ ہو وہ اس میں شامل نہ کیا جائے. یعنی کہ دور جاہلیت میں بھی یہ حضرات سود کو حرام کہتے تھے، لیکن سود کو حلال سمجھتے تھے، زنا کو سب کچھ ٹھیک سمجھتے تھے، چوری کے مال کو سچ سمجھتے تھے. اس سب کے باوجود بھی جب حرم کی کنسٹرکشن، جب واقعہ آیا، جب حرم کو تعمیر کا معاملہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی زنا کا پیسہ، سود کا پیسہ اور یہ سب کا پیسہ جو ہے وہ حرام ہے. آج ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، آج ہم اپنے معاملات میں کیا ہیر پھیری کرتے ہیں، آج ہم نے اپنے گھروں میں سود، اپنے آپ کو سود پہ ڈالا ہوا ہے. یہ قریش کے مکہ کے لوگ تھے جو کہ جاہلیت کے اندر بھی جب مکہ کی تعمیر کا وقت آیا تو انہوں نے اس کا برات کا اظہار کر دیا کہ بھائی یہ پیسہ نہیں لگے گا. اور حالانکہ کوئی حکم نہیں تھا، کوئی اس میں قباحت کیا تھی، لیکن اس کا خوف بھی اللہ نے ہی شاید ڈالا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعمیر میں یہ غلط مال نہیں استعمال کرنا چاہتے تھے. تو یہی ہوا کہ ہم صرف اور صرف حلال مال لگائیں گے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے یہ تعمیر حلال مال سے ہوگی. اور یہ بھی ہوا کہ کیونکہ اس بیت اللہ کی تعمیر ایک شرف ہے، اس لیے تمام قبائل جو ہیں وہ شریک ہوں گے مکے کے، اور تمام کے تمام قبائلوں میں مختلف حصہ بانٹ دیا جائے گا. اور ہوا یہی کہ اس کے بعد کہ دروازے کی جانب سے جو تعمیر تھی وہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے ذمے آئی. حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ بنی مخزوم کے ذمے آیا، جبکہ دیگر حصہ جو ہے باقی قبائل کے حصے میں آیا. اور بیت اللہ کی پشت جو تھی، پچھلا حصہ جو تھا وہ بنی جمع اور بنی سہم کے حصے میں آیا. اور حتیم اور بنی عبد الدار بن قصی اور ابن اسد بن عدی کے حصے میں آیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو میں نے آپ کو تفصیل کر دی کہ بھئی یہ بنائیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بنائیں گے تو، لیکن اس کو گرائے کون؟ کیونکہ ابراہا کا وہ حال دیکھ چکے تھے کہ جو مکہ کی حرم کو، کعبے کو ڈھانے آیا تھا، اس کا کیا حال ہوا تھا. اس سے پہلے ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک شخص تھا، جب اس نے ارادہ کیا کہ بھئی مکے کے نیچے کبھی خزانہ دفن ہے، اس نے ارادہ ہی کیا تھا تو خالی گٹھائیں چھا گئی تھی. تو مکے والے ان تمام احوال سے واقف تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے جانے ہوگا. تو ولید بن مغیرہ جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے باپ تھا، اس نے کہا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں جو ہے وہ اس کو گراتا ہوں، میں پہلا جو ہے وہ کھدال میں چلاتا ہوں. تو ابھی ولید نے جو ہے وہ یہ نیت ہی کی تھی اور وہ آگے کی طرف اٹھائی تھا، تو اس نے دیکھا حرم کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے موجود ہے. اب اور ایک بہت کالا سائز کا اژدہا جو ہے حرم کے اندر موجود. اب پوری جو قریش تھے وہ ڈر گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی رات کو جاؤ اللہ سے مانگو اور جو بھی اللہ کی عبادت کرو، اور جو بھی عبادت جس طرح وہ کرتے ہوں گے کہ بھئی ہم نے یہ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے، ہماری نیت اس کو ڈھانے کی نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کو بنا رہے ہیں. تو جب یہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ ایجاد کی طرف سے ایک بڑا پرندہ آیا اور اس نے اٹھا کے اس اژدہے کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گیا. اب جب اژدہے کو ساتھ لے گیا تو قریش سمجھ گئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم اسی میں ہے. لیکن پھر ہمت نہ ہوئی تو پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ولید بن مغیرہ آئے اور ولید بن مغیرہ جو ہے وہ کھدال چلائے. تو ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بالآخر پھاوڑا اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری کوئی بری نیت نہیں ہے کعبے کو ڈھانے کی. اور یہ کہہ کر اس نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا، مکے کی جو حرم تھا اس کو توڑنا شروع کر دیا. اب جب ولید نے کہا کہ بھئی اب آپ مکے والوں سے کہا کہ اب آؤ اور اس کو گراؤ، تو پھر لوگ راضی نہ ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، ابھی ہم ابراہا کا حال دیکھ چکے ہیں، ہم ایک رات پھر انتظار کریں گے. اب جب ایک رات انتظار کیا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی برا حال نہیں ہوا، کوئی ایکسٹراڈنری ایونٹس نہیں آئے، کوئی ایسے عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آئے، تو اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور انہوں نے حرم کو ڈھانے کا کام شروع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں شریک تھے. اب جب یہ کنسٹرکشن، یہ حرم کو ڈھانے کا مطلب گرانے کا کام ہو رہا تھا، تو جب بنیادیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی بنیادوں تک پہنچی اور ایک شخص نے وہاں کھدال مارا تو مکے میں بڑا زبردست دھماکہ ہوا، آواز آئی. اب جب آواز آئی
اور تو مکے والے ڈر گئے، اور اس کے بعد ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی اب جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے آگے ہم نہیں کریں گے، بلکہ اب جو ہے اسی کے اوپر سے تعمیر کر لیں گے۔ اب اور یہی فیصلہ ہوا کہ اب اس ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں اسی کے اوپر سے تعمیر کی جائے گی، تو کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو گئی۔ اب اس کنسٹرکشن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے اور اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے۔ تو اس وقت ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا تمہارا کندھا زخمی ہو رہا ہے، تم دھوپ میں ہو، تم کیوں نہیں کرتے کہ اپنا تہبند تم نے اپنی ایزار باندھی ہوئی ہے، شلوار جو تہبند اپنے نیچے سطر کو کور کیا ہوا ہے، تم کیوں نہیں اس کو اوپر اپنے کندھے پر رکھ لیتے اور اس کو اپنے کندھے کو بچا لو، زخمی ہو رہا ہے تمہارا کندھا۔ اچھا یہ کوئی مکے میں عیب والی بات نہیں تھی، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ وہ جو تھے مکے والے تو برہنہ طواف کرتے تھے حرم کے اندر، تو ان کے لیے کوئی عیب والی چیز نہیں تھی۔ تو ان کے چچا نے ازراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازراہ محبت میں کہہ دیا کہ بیٹا تم اپنا یہ جو ایزار ہے، جو کپڑا تم نے نیچے باندھا ہوا ہے، لنگی یا تہبند جو باندھا ہوا ہے، اس کو اوپر کر لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ہی کیا تھا تہبند کھولنے کا، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام برہنہ ہوئی بھی نہیں، اس کے بعد ایسا کوئی ایونٹ ہوا بھی نہیں۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس وقت غیب سے آواز آئی اور فرمایا یا محمد عورتک، اے محمد اپنا سطر کی خبر لو۔ یہ غیبی یہ پہلی آواز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی آواز سنی نبوت سے پہلے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل آ گئے، ان سے بات ہوتی تھی، لیکن یہ پہلا ایونٹ تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی آواز سنی۔ اور ابو طفیل کی روایت ہے کہ دلائل ابن نعیم میں بھی ہے، بحقی میں بھی ہے، اور مسند ابن حاکم میں بھی ہے، اور حاکم کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے۔ اچھا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سفید پوش انسان مجھے دکھائی دیا اور اس نے کہا کہ محمد اپنے سطر کو چھپاؤ۔ یہ روایت جو ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ، بات سے بات نکل رہی ہے تو ایک اور بات بتا دوں، ایک مرتبہ قریش کا کھانا لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زید بن عمر بن نفیل کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا، اب یہ جو تھا وہ نیاز تھی، نظر نیاز تھی جو کہ بتوں کو دی جاتی تھی، بتوں کے اوپر چڑھائے جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب کھانا لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں صرف اللہ کا نام لیا ہوا کھاتا ہوں۔ اور پھر زید ابن نفیل قریش سے کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اسے گھاس اگائی ہے، تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال کرتے تھے، فتح الباری کے اندر یہ واقعات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کنسٹرکشن کے وقت یہ ایک ایونٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی، میں نے جس کا ذکر کیا تھا اپنی پہلی سلائیڈز میں کہ ایسے واقع متعدد آئیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے، بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا اعجاز نہیں تھا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس اسی لیے دیا ہے، یہ انسان کے اوپر پردے کے احکام، یہ عورت کے اوپر پردے کے احکام، یہ مسلمانوں پر پردے، جسموں کو اپنے کور رکھنے کے احکام اور اپنے سطر کو ڈھانکنے کے احکام اسی لیے آئے کہ یہ اعجاز نہیں ہے انسان کا، یہ اعجاز نہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک بات یاد رہ گئی، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم عدولی ہوئی ان سے، اس وقت بھی جنت کا لباس کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو جب انسان، میں نے علماء سے تفاسیر میں سنا کہ جب انسان حرام کھانا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز انسان کے اندر اس کے لباس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ آج پورا ویسٹ ہے جو کہ خنزیر کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام حلال سب ان کے یہاں ہے، اور ان کے لباسوں کا عالم دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہے۔ تو اللہ کے جو حلال طیب مال کھاتے ہیں ان کے جسموں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے جسموں کو بھی ڈھانپتے ہیں، اور یہ ایک نبیوں کی نشانی ہے کہ انسان اچھی لباس پہنے، اچھے اخلاق رکھے، اچھے سطر کو ڈھانپے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بےہودگی اور جو آج بے حیائی کا عالم ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا، اور دراصل یہ کھانوں میں بے احتیاطی، حرام اور حلال کا فرق نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال ہم کہیں اور نکل جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسٹرکشن کا واقعہ شروع ہوا، اس کے بعد کنسٹرکشن شروع ہو گئی۔ اچھا عجیب بات یہ ہوئی کہ مکہ والے کیونکہ کنسٹرکشن میں شریک تھے
تو کنسٹرکشن کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کنسٹرکشن کا مسئلہ آیا تو ان کے پاس حلال مال کم پڑ گیا. اب جب حلال مال کم پڑ گیا تو ان کے درمیان یہ مسئلہ آیا کہ بھئی اب ہم حرم کی تعمیر کیسے کریں. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی حرم کو چھوٹا بنا لیتے ہیں لیکن حلال مال سے بنائیں گے, یعنی حلال مال کی قیمت حرام مال نہیں لگائیں گے. تو حرم کی تعمیر ہوئی اور حتیم کا ایریا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ خالی چھوڑ دیا گیا. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اما عائشہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں حتیم کو کور کر لوں اور پھر ایک رستہ ایک دروازہ جو ہے جو حرم کا دروازہ ہے اس کو جی پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجئے گا حضرات اکرم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد معاف کیجیے گا میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں حتیم کا جو حرم کا دروازہ ہے اس کو نیچے لے آؤں اور دوسری طرف سے بھی ایک دروازہ کر دوں تاکہ لوگ اندر سے چلے جائیں, اسی طرح حتیم کو واپس کور کر دوں. لیکن کیونکہ مکے والوں کے پاس جو تھی وہ حلال مال نہیں تھا, قصب حلال نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ ہم حرام مال کو لے کے آئیں اس کے اندر حرم کے اندر, انہوں نے اس کو چھوٹا ہی چھوڑ دیا. اور آج تک ہم دیکھیں تو حرم اسی طرح ہے کہ یہ حتیم کا حصہ حرم کا پارٹ ہے, لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ کسی نے ہمت نہیں کی اس کنسٹرکشن کو واپس کرنے کی. ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکے کی دوبارہ تعمیر کی ہے, لیکن پھر وہ دوبارہ حجاج بن یوسف نے ختم کر دی تھی. وہ تاریخی واقعہ ہے, اس کی ابھی مجھے ڈیٹیل بھی یاد نہیں لیکن کچھ ذہن میں ہے تو اس کا میں نے بتا دیا. لیکن بہرحال وہ حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا اور مکے کی تعمیر اس طرح چھوٹی ہی مکمل کی گئی لیکن حلال کے پیسے سے مکمل کی گئی. اس کے بعد مسئلہ آیا حجر اسود کو لگانے کا. اب حجر اسود جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تھا, مکے کی تعمیر ہوئی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا, اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تھے دوسرے نبی کے. اس کے بعد مسئلہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت شاید نہیں تھی کہ کوئی اور مشرک اس کا ہاتھ لگائے اور اس کو واپس مکہ حرم کے ساتھ لگائے. تو عجیب واقعہ یہ ہوا کہ پورے قریش میں لڑائی شروع ہو گئی کہ بھائی حجر اسود کو ہم لگائیں گے. اور یہ مسئلہ اتنا سطح پر پہنچ گیا کہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھا لیتا تھا تو وہ پیالے میں خون بھر کر انگلیاں اس میں ڈبو لیتا تھا, یعنی اتنا خون اپنا نکال دیتا تھا کہ اس میں انگلیاں ڈوب جائیں. اور یہاں تک یہ مسئلہ آ گیا کہ لوگوں نے اپنی انگلیاں جو تھیں وہ خون میں ڈبو دی اور کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارا قبیلہ یا ہم جو ہے وہ حجر اسود کو لگائیں گے. اس درمیان میں عرب میں ایک معتبر شخص تھا جس کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ. اس نے ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ بھائی لڑنے سے بہتر ہے ہم لڑیں. ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ کل جو حرم میں پہلے داخل ہوگا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ وہ فیصلہ کرے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سب سے پہلے داخل ہوئے. اب جب سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو صادق اور امین ہے, یہ تو سچے ہیں, یہ تو غلط بات کرتے نہیں, یہ تو امانت دار ہیں, یہ تو اتنے بڑے اخلاق والے ہیں, ہم ان کا حکم مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی, مشہور واقعہ ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی, اس میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلے والوں سے کہا جو بڑے قبائل کے سردار تھے کہ بھئی اس چادر کو پکڑ لو. وہ سارے قبیلے والے چادر کو پکڑ کے حجر اسود کو لے کے آئے. جب حجر اسود کے مقام پہنچا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو لگا دیا. اور یہ پورا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے, اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس کو لگوایا, کسی مشرک کے ہاتھ سے لگنے نہیں دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قریش کو بڑی جنگ سے بچا لیا. یہ وہ تمام بڑے واقعات تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیش آئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہی واقعات سے گزرے. اور اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نبوت کے لیے تیار ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹیکٹ کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے عوامل سے دور رکھنا. اس کے بعد ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر سے بعد 40 سال پہ تو آپ کو وہی آ گئی, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے
وہ توجہ لوگوں سے ہٹ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غار حرا میں اپنی عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ مشغول ہو گئے. جس طرح پرانے رحاب مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف ان عبادات میں اس مالک حقیقی کی طرف چلے گئے، یعنی آپ کا دل لوگوں سے ہٹ گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عبادات میں غار حرا کے اندر جو ہے وہ رہتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے. کس طرح عبادت تھی اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ آگے آئے گی. اب یہ وہ تمام میجر ایونٹس تھے جو ہمیں آج کے ہم نے سیشن میں کور کرنے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ تمام ریفرنسز ہیں جس کا ذکر تھا. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. میں آپ تمام حضرات کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ لوگ اپنا وقت دیتے ہیں اور آپ تمام حضرات جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ دعا کے بعد اس سیشن کو ختم کر دیں گے. اگر کسی کو ہاتھ ریز کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو پھر انشاءاللہ ہم جی پوچھ لیجئے آپ سوال. جی آپ کا مائک کھلا ہوا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. جب آپ یہ جو لیکچر چل رہا تھا، جب آپ یہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سطح لائن پر جب پہنچے تو وائس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تو اتنا پھر تھوڑا اگر آپ دوہرا دیں تو مہربانی. اچھا کہاں تک میں کہاں وائس ڈسٹریکٹ ہوئی تھی مجھے بتا دیجیے گا تو میں کہاں آپ کو واپس مل گیا تھا وہ؟ جب وہ بصرہ سے وہ جب سفر سے واپس ہوئے اور جب داخل ہو رہے تھے اس کا سایہ انہوں نے دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرشتے سایہ. اس کے بعد کی جو لائنیں تھی آپ جب پڑھے تھے حضرت ابو طالب یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے، پھر وہ تبھی لائن کر گئی. تھوڑا ادھر تھوڑا دوہرا دیں اس کو تو مہربانی. یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ تو نکاح کے وقت کا واقعہ آپ نے سنا، وہ نکاح کا وقت کا واقعہ؟ جی نکاح سے تھوڑے پہلے کا واقعہ ہے جو آپ کو جی. تو اس سے پہلے کا واقعہ تو یہ جی اس وقت یہ ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقع ہوئے تھے کہ میسرہ کا واقعہ آپ نے سن لیا تھا کہ جو میسرہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میسرہ کے واقعے کے جو اینڈنگ کا پورشن جو مس ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میسرہ سے جب آپ میسرہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ ملائک جو ہیں آپ پر پردہ کیا، آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معاملہ ہوا خاص کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص کا جھگڑا ہوا، اسی سے مطلب وہ ڈسپیوٹ ہو گیا اور اس نے کہا قسم کھا لو لات اور عزیٰ کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا. تو اس شخص نے کہا کہ واللہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچے ہو، اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے تمہاری نشانیاں کہ تم نبی ہو. اسی طرح نستور کا واقعہ تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پہچان لیا کہ آپ درخت کے نیچے سو رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس جگہ جب وہ سو رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہچان کے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہی نبی ہیں آخری، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج تک یہاں پر کوئی اور شخص نہیں آیا. تو یہ واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہیں سفر کے بعد، تو اسی طرح کے واقعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ملائک سے شیڈو کیے ہوئے ہیں، یہی واقعے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی دیکھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اور عورتوں کو بھی دکھائے، تو آپ وہ بھی تعجب انہوں نے کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے، بلکہ اس پورے واقعے کو پھر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پورا ایکسپلین بھی کیا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نوفل بن ورقہ سے یہ سارے معاملات پوچھے. میرے خیال میں یہی سب کچھ شاید مس ہو گیا ہوگا. اچھا یہ جو جب نکاح ہو رہا تھا اس میں کون کون شریک تھے یہ اس طرف سے بھی؟ نکاح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا دوسرے جو ابو طالب تھے یہ شریک تھے. یہ رضی اللہ عنہ اس وجہ غلطی سے مجھ سے لگ گیا کیونکہ یہ کفر پہ انتقال ہوا ان کا. جبکہ والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر بن اسد جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے وہ شریک ہوئے تھے. روایت میں آتا ہے ایک روایت میں کہ حضرت خدیجہ کے والد بھی تھے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر سخت 40 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا. اور اس نکاح کے اندر جو خطبہ تھا وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس خطبے کے اندر مختصراً یہ کہا
کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو، رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تولا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کم نہیں. ہاں مال کے لحاظ سے کم ہے، لیکن مال کا ہونا ایک وقتی چیز ہے، مال کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس طرح خطبہ دیا، اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا. 20 جو اونٹ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے اوپر طے ہوئے حضرت خدیجہ کے لیے، اور ایک روایت میں ہے کہ 12 اوقیہ چاندی جو ہے وہ طے ہوئی نکاح کے اوپر ایز اے حق مہر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی نکاح ہوئے، وہ جتنی بھی اولادیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوئیں. آپ کی بیٹیاں چاروں اور آپ کے 2 بیٹے جو تھے ان کے بھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہی تھے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیے متعدد. خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نکاح نہیں کیے. تو اور اس کے بعد اگر کچھ رہ گیا ہو تو بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. جزاک ٹھیک ہے جی. قمر صاحب، جی قمر صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ خود کر لیں، میں کر دیتا ہوں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ جی پوچھ لیجیے. میرا یہ سوال یہ ہے جی جی کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دوسرا تھا یا تیسرا نکاح تھا؟ اس بارے میں تھوڑا معلوم. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح تھا. پہلا نکاح جو ہوا، وہ جو پہلا نکاح تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی جو بلکہ ہم نے پچھلے ہی اس میں پڑھا تھا، ایک امپورٹنٹ انٹرو میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو پہلا نکاح تھا وہ ابو حالہ بن تمیمی سے ہوا تھا. اور جب دوسرا نکاح جو تھا وہ عتیق بن عائد کے ساتھ ہوا تھا. اور پہلے شوہر سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حالہ تھا اور ایک کا ہند تھا. اور دوسرے شوہر سے جو آپ کی تھی ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی ہند تھا. اور یہ تینوں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ تینوں جو تھے وہ صحابہ بھی ہوئے اور صاحبیات بھی ہوئی، یعنی تینوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور یہ جو بیٹے ہند ابن حالہ ہیں، ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے احوال، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کے تھے، کتنے خوبصورت تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کیسا تھا، اس کی پوری روایت اس میں آتی ہے کہ کس طرح سے وہ پورا ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کے احوال ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھیں، اور متعدد آپ کے پاس اس کے بعد پیغامات آئے، کیونکہ عرب کے اندر یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ ہی آج تک عیب سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ، یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ رسوم کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ پہلے اور نہ ہی آج تک اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ کسی کوئی بیوہ ہو جائے تو اس سے شادی کرنا جو ہے وہ معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں ہی کہ کیونکہ ہم اس انفارچونیٹلی ایک بڑا عرصہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، تو اس لیے ہم متعدد شادیوں کے اوپر بھی مختلف باتیں اور کلام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ بیواؤں کے ساتھ یا طلاق یافتاؤں کے ساتھ بھی شادی کو عیب سمجھتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی تھی جو کنواری تھی، باقی جتنے تھیں ان سب کے ساتھ آپ نے وہ یا تو ان کے پہلے بیوہ ہو چکی تھیں یا ان کے طلاقیں ہو چکی تھیں، ان سے نکاح کیے. تو اس کا میں اپنے وقت پہ پورا بات کروں گا اس بارے میں انشاءاللہ، اور جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متعدد نکاح ہوئے اور کیوں نکاح ہوئے، کیونکہ کفر کا سب سے بڑا پروپیگنڈا ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر بات کی جائے. حالانکہ یہ سارے کے سارے نکاح جو ہیں وہ جو سارے کے سارے نکاح ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوئے. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی ایک بیوہ سے نکاح کرتے جن کی عمر 40 سال تھی، اور خود اگر انہوں نے کیونکہ کفر یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کس طرح گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ تو اتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کیے، تو نکاح کیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی شباب کا وقت تھا تو نکاح آپ نے ایک 40 سال کی عورت کے ساتھ کیا جس کا شباب کا وقت ختم ہو چکا تھا، جس کے 2 نکاح آلریڈی ہو چکے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر یہی حاجت تھی تو وہ یہ نکاح کیوں کرتے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک بہت کامن پروپیگنڈا ہے اس بارے میں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے وقت پر پورا اس کے دلائل بھی دیں گے اور انشاءاللہ بات بھی کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیا ہے. ایک اور بات ہاتھ کے ہاتھ آ گئی، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک پکچر چل رہی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نکاح کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جتنے نکاح تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک آیت کے سے پہلے کے ہیں جس میں 4 شادیوں کے بارے میں کہا گیا کہ کیونکہ قرآن کریم میں آئے تھے کہ مسلمان 1 2 3 4 تک رکھ لیں اور اگر انصاف نہ کر سکے تو 1 پہ رہیں، یعنی 4 تک کی مسلمانوں کو اجازت تھی. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح جو تھے پہلے تھے اس آیت کے پہلے. حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی اللہ کی طرف سے. دوسری بات یہ کہ اگر یہی بات ہوتی تو یہ حکم نبی کے لیے نہیں, سب کے لیے, نبی کے لیے حکم اور باقیوں سب کے لیے الگ حکم نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اصحاب رسول میں ایسے اصحاب موجود تھے جن کی 9 10 بیویاں تھیں, اور جب وہ یہ نکاح کا یہ روایت آئی کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ اسلام سے پہلے کی بات تھی, اسلام سے پہلے زیادہ نکاح, یعنی اس آیت سے پہلے زیادہ نکاح ہو گئے تھے اس وجہ سے کنٹینیو کیا, اگر یہ بات تھی تو جب اصحاب رسول کو یہ آیت نصیب آئی اور پتہ چلا تو صحا کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی کی 9 بیویاں تھیں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے 9 10 کو یا اور تعداد کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, ان سے کیسے میں الگ ہو سکتا ہوں, میں سب سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں اور سب کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتا ہوں, میں سب کو الگ, کسی کو بھی الگ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے کہ 4 پر ہی رہنا ہے. اس کے بعد مدینے میں فرماتے ہیں کہ یہ وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا مدینے میں ہر گھر میں کوئی اب موت آئی ہوئی ہے, یعنی ایسا کوہرام تھا ہر گھر میں, یعنی وہ صحابی کا اتنی ایکسٹراڈنری لائف تھی اور محبت تھی اپنی تمام ازواج کے ساتھ کہ جب ان کو 4 کا سلیکشن کا وقت آیا اور انہوں نے باقیوں کو طلاق دیے تو اس گھر میں ایسا لگا کہ موت آ گئی اور وہاں کوہرام مچ گیا. تو اگر یہ بات تھی تو وہ اصحاب رسول بھی اپنی بیویاں پھر ساتھ رکھ سکتے تھے, ان کو کیوں ڈیورس دینی پڑی؟ تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے, یہ بات سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی, اور اس کا مسئلہ انشاءاللہ میں غزوہ خندق کے موقع پر جب یہ بات آئے گی تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق. ایک آخری بات یہ بتا دیں کہ یہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو سابقہ جو شوہر سے جو بیٹے تھے, آپ نے بتایا کہ حالہ ان کا نام اور ہند بتائیں, تو یہ عرب میں یہ جو بیٹے ہیں یہ ان کی جو یہ لیڈیز کے لیے فیمیلز کے لیے نام استعمال ہوتے ہیں جی, ہند دونوں کے نام تھے, ایک بیٹے کا بھی نام ہند تھا اور بیٹی کا بھی نام ہند تھا. اور حالہ جی, حالہ جو نام تھا وہ ایک بیٹے کا نام تھا, ایک بیٹے کا نام حالہ تھا, ایک بیٹے کا نام ہند تھا, اور ایک بیٹی کا نام بھی ہند تھا. جی جی, تو یہ دونوں نام جو ہے وہ موجود تھے اس طرح, یعنی ایک بیٹی کا نام بھی ہند تھا اور وہ دوسرے شوہر سے تھی, اور پہلے شوہر سے جو بیٹے کا نام تھا ان کا بھی نام تھا ہند. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرا ایک اور جی پوچھیں. ابھی آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر میں تھے تو انہوں نے دنیا سے بے رغبت اختیار کر کے غار حرا میں تشریف لے گئے, تو کیا ان کا وہ دورانیہ 5 سال کا تھا جن کے 5 سال میں حضرت صلی اللہ مسلسل جو ہے وہ غار حرا میں رہتے تھے, کتنا عرصہ یا کس طرح؟ نہیں, میں نے آپ کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں اوروں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 3 دن 4 دن کے لیے چلے جاتے تھے. یہ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو پورا تفصیلاً بتاؤں گا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ نے رحمانیت اختیار کر لی تھی کہ آپ 5 سال تک چلے گئے اور واپس نہیں آئے. نہیں, آپ اپنے معاملات بھی کرتے تھے, آپ کے سفر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بزنس کے لیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تجارتی قافلے تھے اس میں آپ کی ٹریولنگ بھی رہی, آپ کے معاملات بھی رہے, لیکن آپ کا تعلق دنیا سے ہٹ گیا تھا, آپ کا تعلق آہستہ آہستہ اللہ کی طرف جوڑنے لگا تھا, اور آپ کہیں کہ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تو غار ثور یا غار حرا میں, دونوں میں سے کنفیوژن میں, غار ثور میں غالباً. تو وہاں پر یہ نہیں تھا کہ مستقل آپ 5 سال کے لیے 3 سال کے لیے چلے گئے, لیکن آپ کی طبیعت میں تبدیلی آ رہی تھی گریجولی اس طرف. اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اب آپ کو جو ہے وہ اس طرف لایا جائے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے گناہ خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارا ختم ایمان پر فرما, یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہی تیرا تعلق ہے. یا اللہ ہمیں صحیح تعلق نصیب فرما, ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نصیب فرما, آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی صورت بھی نصیب فرما, آپ علیہ الصلوۃ والسلام والا لباس بھی نصیب فرما, آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق بھی نصیب فرما, آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے جیسے معاملات بھی نصیب فرما. یا اللہ دراصل کفار کے ساتھ, یا اللہ غیر مسلمانوں کو, جو مسلمان بنتے ہیں وہ دراصل معاملات ہی کی وجہ سے بنتے ہیں, ہم مسلمانوں کے معاملات کو بہتر فرما, ہمارے اندر اپنے معاملات کی بہتری نصیب فرما. یا اللہ یا کریم اپنے ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف فرما. یا اللہ ہم سے جو اس پورے اس میں غلطی ہو گئی ہے, غلطی ہم خطا کار ہیں, یا اللہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو ہم سے یا اللہ ہماری سرگش نہ فرما, یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ فرما,
یا اللہ مرتے وقت ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ایمان کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یا اللہ اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پہ جو عمومی عذاب ہیں، یا اللہ اس کو دور فرما۔ یا اللہ جو عمومی مسلمانوں پہ پریشان حالی ہے، یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں پر اس وقت جو طرح طرح کے فتنے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری نسلوں کو ان سے بچا۔ یا اللہ ایمان کی محبت نصیب فرما، اپنی حلاوت اپنی محبت نصیب فرما۔ فاللہ خیر حافظ ورحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر۔